السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قولی صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 7واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 7واں سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ گناہ کی وجہ سے دوسری کوئی آفت یا بلا ہم پر آئے یا نہ آئے، مگر ایک بلا ضرور مسلمان پر آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ علانیہ گناہ ہو اور بڑا ہو تو اس کی وجہ سے آدمی پر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے، اور پھر جب تک وہ صحیح معنوں میں توبہ نہ کرے وہاں تک اس کی عزت واپس نہیں آتی ہے۔ تو ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے جو عزت ملی ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے وقتی طور پر پامال ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان دے کر کے اس کو عزت سے نوازا ہے، وہ صحیح عمل کے ذریعے سے اپنی عزت کو برقرار رکھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ سر بلند ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سر بلند ہو اگر تم اہل ایمان ہو، یعنی اہل ایمان کا سر عزت سے بلند رہتا ہے، تکریم سے بلند رہتا ہے، چونکہ وہ اہل ایمان میں شریک ہے۔ مگر مسلمان عمل نہیں کرتا ہے، بے عملی میں زندگی گزارتا ہے، تو جو تکریم اسے ملتی ہے وہ تکریم وقتی طور پر اس کے پاس سے چلی جاتی ہے، تو پھر ایسا مسلمان انتم العالم میں نہیں جا سکتا ہے کہ اب وہ سر اٹھانے کے لائق نہیں رہا، کہ سر تو اس وقت اٹھاتا ہے جب آدمی بے گناہ ہو، اس کی زندگی بے داغ ہو، وہ صحیح معنوں میں رسول پاک کی سیرت پہ چلتا ہو، ہر اعتبار سے مذہب میں اچھا لگتا ہو، تو وہ آدمی سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہے، کہ اس نے کوئی پرابلم نہیں کیا ہے، وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، قانون کے مطابق چل رہا ہے، اور لوگ بھی اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی واقعتاً یہ دین پر عمل کرتا ہے۔ تو جو دین پہ عمل کرتا ہے لوگ بھی اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ قابل عزت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ خود بھی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں اللہ کے احکام پر عمل کر کے
باعزت ہوں، بے عزت نہیں ہوں، بھلے تواضع نفس سے بولے کچھ لیکن سمجھتا ہے کہ میں باعزت ہوں۔ تو ایک مسلمان کو جو عزت ملی ہے ایمان کے ذریعے سے، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے عمل دیا گیا ہے۔ عمل پر ہم رہیں گے تو عزت ہماری برقرار رہے گی، اور عمل سے ہم آگے پیچھے ہو جائیں گے تو ہماری عزت پامال ہو جائے گی۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مشکات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ قوم کا امام تھا اور اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا ادب کا کہ وہاں ہمارے نبی ہر ایک کو قوم و ملت کے لیے رہنما بنانا چاہتے تھے، تو ان کی جو تربیت ہے وہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایسی شدت کے ساتھ فرماتے تھے کہ ان میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس لیے بہت سارے اصول ہیں جو وہاں بڑھتے گئے ہیں، وہ ہم لوگوں پر نہیں آتے ہیں، لیکن صرف بتانا چاہتا ہوں کہ تکریم برقرار کیسے رہتی ہے اور وہ تکریم کیسے چلی جاتی ہے۔ تو ہمارے آقا نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی چلتے ہوئے تھوکا ہے تو اس کا منہ تو قبلہ کی طرف تھا، تو یہ تو قبلے کا احترام بھی نہیں جانتا ہے، تو پھر قوم کا امام کیسے بنے گا؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی فلاں قوم کے اندر امام بنتا ہے، اس قوم کو جا کے بتا دو کہ اب وہ اسے اپنا امام نہیں بنائیں گے۔ جب نماز کا وقت ہوا، وہ شخص مصلی پر آگے بڑھنے لگا تو قوم نے اسے روک دیا، جناب رک جاؤ، مصلی پہ نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا نبی نے منع کر دیا ہے۔ نبی نے کیوں منع کیا ہے؟ کہا وہ تو آپ کو ان سے جا کر کے پوچھنا ہوگا، ہم نہیں جانتے ہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ حضور نے یہ خبر بھیجی ہے کہ آپ کو مصلی پر نہیں جانے دیں گے، تو بس حضور نے منع فرما دیا، آپ نہیں جا سکتے۔ وہ پیچھے ہو گیا، کسی اور نے نماز پڑھائی۔ وہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض پرداز ہوئے، میرے آقا کیا غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے مصلی امامت پر جانے سے منع فرما دیا، قوم کا امام بننے سے مجھے روک دیا؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تم نے قبلہ کی طرف فیس کر کے تھوکا ہے، تو جب تمہارے پاس میں قبلے کا ادب نہیں ہے جس کی طرف تم منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو پھر تم قوم کا امام بننے کا حق کیسے رکھتے ہو؟ اس لیے میں نے منع فرما دیا۔ اب یہ شدت کے ساتھ میں تربیت کرنا ہوا کہ ایک ادب کا لحاظ نہیں ہوا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قوم کے امام بننے کے لائق نہیں ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمل کرنے سے، ادب کرنے سے عزت برقرار رہتی ہے، اور ادب اور عمل میں کمی آ جائے تو وقتی طور پر عزت فرار ہو جاتی ہے، توبہ کرنے پر پھر اسلام اس کو واپس عطا فرما دیتا ہے۔ تو عزت برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو مسلمان کو ایمان کے ساتھ میں عمل کرنا بھی ضرورت میں آتا ہے، جن کا تعلق ضرورتوں سے ہے، سنتوں میں آتا ہے جن کا تعلق سنتوں کے ساتھ میں ہے، واجب میں آتا ہے جن کا تعلق واجبات کے ساتھ میں ہے، اور مستحبات میں جاتا ہے جن کا تعلق مستحبات میں آتا ہے۔ لیکن آدمی عمل میں جتنا آگے بڑھتا ہے وہی اللہ کے نزدیک قرب و رضا میں بھی اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فرائض کے ذریعے سے جتنا خدا کا قرب پاتا ہے اتنا قرب کسی اور عبادت سے نہیں پاتا. اور اس کے بعد لا یزال یتقرب الی بالنوافل، اور بندہ نوافل سے میرا قرب مسلسل پاتا رہتا ہے. حتی احبہ، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا لَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا، اور جب وہ نوافل کے ذریعے سے مسلسل میرا قرب پاتا رہتا ہے مجھ سے نزدیک ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ کے بارگاہ سے اسے کتنی عزت عطا کی جاتی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں عزت کی بات کر رہا ہوں کہ آدمی کو ایمان سے عزت ملتی ہے مگر عزت برقرار ہوتی ہے عمل سے، اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے جتنا آدمی تقوی، پرہیزگاری، دینداری میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایک مسلمان کو پیچھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ہر قدم پر اسے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. لئن سألنی لأعطینہ، اور مجھ سے کسی چیز کی مانگ کرتا ہے تو میں اس کی مانگ کو پورا کر دیتا ہوں. اگر وہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ چاہتا ہے تو میں ضرور اس کو پناہ عطا فرما دیتا ہوں. اب اندازہ لگاؤ کہ یہ محبت آگے بڑھی تو کس چیز کے ذریعے سے آگے بڑھی؟ کیا تنہا ایمان سے؟ نہیں، وہاں ایمان تو پہلے، اس کے بعد میں فرائض کا ذکر آیا عمل کے طور پہ کہ خدا کا قرب حاصل کرنا ہو تو سب سے زیادہ قرب دینے والی چیز فرائض ہے، اس پہ عمل کیجئے تو اللہ کا سب سے زیادہ قرب ملے گا. اور اس قرب کو آگے بڑھانا ہے، اتنا آگے بڑھانا کہ تم خدا کے محبوب بن جاؤ. تو یہ درجہ تمہیں ایسے نہیں ملتا ہے. فرمایا اس کے لیے آپ کو خود بے شمار عبادتیں کرنی پڑے گی. زیادہ ذکر کرو، زیادہ فکر کرو، زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، زیادہ نمازیں پڑھو اور احکام پر عمل کرو، حرام سے بچاؤ اپنے آپ کو. اس طریقے سے بے شمار احکام ہے. نوافل سے اگر دیکھو نا تو نوافل کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، جتنا آپ کرنا چاہو نا اتنا کر سکتے ہو. آدمی کے اپنی بھی ساتھ کی بات ہے، ورنہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے آگے بڑھے تو انہوں نے نوافل میں اتنا حصہ لیا کہ پوری رات جاگتے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. 15 سال تو آپ ایک قدم پر کھڑے رہ کر کے ختم قرآن کرتے تھے، روزانہ نماز میں ختم قرآن. اور ہم لوگوں کے لیے ہے کہ بھائی سال میں ایک بار رمضان میں، وہ بھی ایک رات میں نہیں بلکہ 27 راتوں میں ختم قرآن ہوتا ہے. پھر بھی نہ جانے کتنے لوگ ایکسکیوزز بناتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں اور اپنا وقت گزارنے کی ٹرائی کرتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ رمضان نہیں اور تمام دنوں میں رات 15 سال تک رات کو جاگے ہیں، عبادت کی ہے. اور عبادت کا انداز یہ تھا کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے. کیوں ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے؟ کہ بھئی کہیں نیند نہ آ جائے. ایک پاؤں پر کھڑا رہتا ہے تو آدمی اس کو ہمیشہ متنبہ رہنا پڑتا ہے، نیند نہیں آتی.
ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے پورا ختم قرآن نماز کے اندر کرتے تھے۔ اس طرح سے ہمارے غوث پاک نے 15 سال تک مسلسل راتوں کو جاگ کر کے عبادت کی۔ دن میں مدرسے پڑھاتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، رات میں عبادت، نہ دن میں سونا نہ رات میں سونا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا۔ اس سے یہ درجہ ملا نا، صدیاں گزر گئی، ہم لوگ اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کو بھول گئے، مگر غوث اعظم کو کوئی نہیں بھولا، اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے محبوب بنے تھے، صرف ایمان کی بنیاد پر نہیں، عمل کی بنیاد پر۔ ولی صرف ایمان کی بنیاد پر ولی نہیں بنتا ہے، عمل کی بنیاد پر ولی بنتا ہے کہ ایمان کے بعد عمل چاہیے۔ بھلے ولایت ملتی ہے خدا کی عطا سے، مگر اس کا ظاہری ذریعہ عمل ہے۔ اس وجہ سے ہمارے فقہاء نے اس بات کو اپنا اصول کر کے بیان کیا ہے، الاستقامت علی الدین فوق الکرامہ، کہ دین کے اوپر ثابت رہتے ہوئے چلنا یہ کرامت سے بھی اونچا مقام رکھتا ہے، کہ کرامت تو ایک میرکل ہے، ایک وقت آیا چلا گیا، دیکھا ختم ہو گیا، اور یہ عمل جو ہے وہ اللہ اور رسول کی رضا ہے، اور ایک آدمی جب تک زندہ رہے اس سے اللہ کی بارگاہ سے اسی چیز کی مانگ ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کر موت آ جانے تک۔ اب اندازہ لگاؤ، قرآن کہتا ہے موت آ جانے تک ورشپ کر، کتنی کر؟ کوئی قید لگائی نہیں نا، ہم نے جو کہا وہ تو کرنا ہی ہے، اس کے آگے تیری مرضی تو کتنی کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے غوث پاک نے 15 سال رات میں جا کے روزانہ ختم قرآن کیا، اور اس کے بعد پھر اور عبادتوں میں بھی مصروف رہتے تھے۔ اس طریقے سے 40 سال کا زمانہ گزر دیا جس میں راتوں کو سوئے نہیں، جاگ کے رب کی بندگی کی۔ پتہ یہ چلا کہ رب کی بارگاہ سے عزت تنہا ایمان سے نہیں ملتی، ایمان سے عزت حاصل کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے، کہ اب تمہیں عزت پانی ہے تو دروازہ کھل گیا، اب عمل کرو، قبول کیا جائے گا، آگے بڑھو، ہم تمہارا بڑھ کے استقبال کریں گے۔ تو ایمان ہمارے لیے عزت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ لو یہ سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اس معاملے میں کتنی کوشش کرتے ہو۔ تو فرائض کے بعد میں اللہ کی بارگاہ سے درجہ محبوبیت حاصل کرنے کے لیے یہ حدیث قدسی بتا رہی ہے کہ نوافل یہی ذریعہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو زیادہ قرب دے سکتے ہیں۔ تو ایمان سے عزت ملتی بھی ہے، عزت کا دروازہ کھلتا بھی ہے، مگر عزت برقرار رہتی ہے اعمال صالحہ کرنے سے، اور درجات قرب میسر آتے ہیں نوافل میں بکثرت آگے بڑھنے سے۔ اس لیے اللہ نے دنیاوی مسابقت کے بارے میں کوئی فیصلہ ہمیں نہیں دیا کہ دنیا میں آگے بڑھو، دنیا میں آگے جاؤ، نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو لوگ غافل ہو گئے ہیں وہ دنیا کے خیال میں غافل ہو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ان لوگوں کو مال کی کثرت کے خیال نے غفلت کا شکار بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے قبروں کی زیارت کی، یعنی قبر میں پہنچ گئے۔ خیال یہی تھا کہ حل میں مزید مال میں، مجھے مال مل جائے، مجھے مال مل جائے، وہ اسی میں لگا رہا، آگے کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ موت آئی اور قبر میں چلا گیا۔ یہ قرآن فرماتا۔ تو دنیا میں تو حلمی مزید کرو تو غفلت آتی ہے، اسلام اسے ہمیں روکنے کی بات کر رہا ہے۔ اور جہاں تک آخرت کا سوال ہے تو قرآن ہمیں فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مسابقت کرو، آگے بڑھو۔ خود ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ دنیا میں تم اپنے سے نیچے کمتر آدمی کو دیکھو اور دین میں اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھو۔ یہ مسابقت کی میں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کمتر کو دیکھو،
کہ بھئی میرے پاس میں 100 پاؤنڈ ہے تو میں دوسرے کو دیکھوں گا جس کے پاس میں 50 ہے تو میں کہوں گا اللہ تیرا شکر ہے، اس کے پاس 50 ہے میرے پاس 100، یعنی اس سے ڈبل تو نے مجھے دیا، میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ لیکن میرے پاس 100 ہو اور میں 1000 والے کو دیکھوں گا تو میں کہوں گا یار اس کے پاس 1000 ہے میرے پاس 100 ہے، میں تو اس سے بہت نیچے ہوں، تو میں افسوس کروں گا۔ تو فرما نہیں، دنیا میں افسوس مت کرنا، یہ فنا ہونے والی چیز ہے، بالآخر تو قبر میں جانا ہے۔ افسوس اس کے لیے مت کر کہ جس کو چھوڑ کے چلا ہی جانا ہے، افسوس اس کے لیے کر کہ جہاں تجھے ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں کا عیش تیرے پاس سے چھین نہ لیا جائے۔ اس لیے ایک مومن کو اپنی آخرت کے بنانے میں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے، تو دنیا کے جانب آگے بڑھنے کے لیے نہیں کہا، مسابقت فرمائی تو فاستبقوا الخیرات کہہ کر کے اللہ نے ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کہا، اور ہمارے آقا نے ہمیں اگزامپل بھی بتایا تو یہی کہا کہ دنیا میں اپنے سے کمتر کو دے اور دین میں اپنے سے بڑے کو دے۔ کہ کوئی آدمی ہے فرض بھی کرتا ہے، اس کے علاوہ نوافل بھی بکثرت کرتا ہے، عبادت ہی میں مصروف رہتا ہے، اپنا وقت اس کے پیچھے لگاتا ہے، تو ہم دیکھیں گے یار ہم تو صرف فرائض پڑھ لیتے ہیں باقی کچھ نہیں کرتے، اور یہ تو دیکھو سنت بھی پڑھتا ہے، واجب بھی ادا کرتا ہے، مستحبات بھی پڑھتا ہے، اور اس کے بعد بھی کتنی رکعتیں اپنے جانب سے اور بڑھاتا ہے، کتنی عبادت کرتا ہے، اور میں اتنا ہی کرتا ہوں۔ تو آپ بھی آگے بڑھیں گے، دین میں اپنے سے بڑے کو دیکھو تاکہ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ اور فاستبقوا الخیرات میں بھی یہی مطلب ہے کہ بھئی مسابقت کیسے کریں گے جب تک کسی کو دیکھیں گے نہیں۔ مسابقت کے لیے دوسرے کو کمپیئر میں لانا لازم ہے، بغیر اس کے کمپٹیشن ہو نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے آگے بڑھو، تو آگے بڑھنے کے لیے کوئی چاہیے، یعنی آلویز سب کو دیکھو دین کے معاملے میں، وہ کتنا کر رہا ہے، وہ کتنا کر رہا ہے، وہ کتنا کر رہا ہے، میں کتنا کر رہا ہوں، میرا کم تو نہیں ہے، میرا عمل اس سے آگے نکل جانا چاہیے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے ہمارے آقا نے ایک بات بیان فرمائی ہے، یہ سبع سلابل کے اندر عبد الواحد بلگرامی نے اس کو لکھا ہے، روایتاً ہم کو معلوم نہیں ہے مگر انہوں نے اس کو حدیث کہہ کے وہاں نقل فرمایا۔ یہ کتاب بڑی معتبر مستند کتاب ہے کہ جب انہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا نا تو حضور خواب میں آئے تھے اور پھر حضور نے ان سے اس کتاب کو قبول کیا تھا۔ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ میں عبد الواحد بلگرامی کے ذکر کے ساتھ میں اس کو لکھا ہے۔ جب آپ نے وہ بیعت کے شرائط ذکر کیے نا، وہاں اس کتاب کا ذکر کیا تو وہاں ان کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ اتنی یعنی مستند کتاب ہے کہ حضور نے خواب میں آ کر کے ان سے ان کی کتاب کو قبول کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان کان فی بلد ولدی والناس اتقى منه فليس منی، اگر کسی شہر میں میری اولاد میں سے کوئی ہو، کسی بستی میں میری اولاد میں سے کوئی ہو اور عام لوگ اگر تقوی پرہیزگاری میں اس سے آگے نکل جائیں، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میری آل ہوگا تو تقوی پرہیزگاری میں بستی میں سب سے آگے ہوگا، اس کی تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کے بھی کسی کو کہنا پڑے گا کہ یہ رسول اللہ کی آل ہے، اس لیے کہ اس کی تقوی شعاری سے ہمیں پتہ چل رہا۔ یہاں بھی حضور نے کیا فرمایا کہ میری آل کو لازم ہے کہ وہ مسابقت کریں، لیکن مسابقت میں سب سے آگے اور ٹاپ پر وہ رہیں، چونکہ دوسرے مسلمان تو مسلمان ہیں اور یہ مسلمان بھی ہے اور میری آل بھی ہے، اس کے لیے دوہرا حق پہنچتا ہے مذہب کے معاملے میں عمل کرنے کا اور دوسروں سے آگے نکلنے کا، چونکہ اس کے پاس دوہری فضیلت ہے اور دوہری فضیلت والے کو عمل بھی تو دوہرا ہی کرنا پڑے گا نا۔ اس لیے ہمارے آقا نے اس حدیث میں یہ فرمایا
تو یہ نہیں کہتے کہ وہ ہے ہی نہیں حضور کی اولاد، یعنی وہ صحیح معنوں میں اس منصب کا حقدار نہیں بن سکا جو ایک نبی کی اولاد کو بننا چاہیے تھا۔ تو جیسے ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اس کو بتا دیا نا کہ بھئی قانون پر عمل کیا ہوتا ہے، دین پر عمل کیا ہوتا ہے، دین کی حفاظت کیا ہوتی ہے، دین کی پاسداری کیا ہوتی ہے، اللہ و رسول کے احکام کی رعایت کیا ہوتی ہے۔ ایک نہیں، مذہب کی ہزاروں طرح کی تعلیمات کو اگر تم ایک جگہ پر جمع کر کے سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل حضرت امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں ایک نوعیت سے نہیں اپنی زندگی کی قربانی میں ہزاروں نوعیت سے دینداروں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو دنیا اپنی جان بچانے کی فکر میں لگی تھی کہ بولیں گے تو کیا ہوگا، حکومت کے خلاف جائیں گے تو کیا ہوگا۔ بھلے اسلام نے اجازت رخصت کی دی ہے کہ بھئی جان جانے کا خطرہ ہو تو جان کو بچاؤ اور اسلام تمہیں معاف کر دے گا، رخصت، مگر اسلام نے وہاں بھی عظیمت یہی رکھی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولے تو وہ سب سے بڑا جہاد ہے، کہ ظالم کے سامنے حق بولا، یہ عظیمت بھی عمل کر رہا، اسے پتا ہے کہ میں بولوں گا تو میری جان بھی جا سکتی ہے، مگر وہ سمجھتا ہے کہ جان جائے تو کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کے راستے میں قربان کرنے ہی کے لیے، مگر میں اپنی جان بچا کر کے دین کو پامال ہونے دوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اسلام نے ہماری جان کی قدر سمجھتے ہوئے رخصتاً اجازت دے دی ہے، مگر عظیمتاً نہیں۔ عظیمت یہ ہے کہ میں وہاں بھی شریعت ہی کو آگے رکھوں اور شریعت کو جو اس کا درجہ اور مقام ہے وہی دوں، کہ میں قربان ہو جاؤں، مجھ پر شریعت کو قربان نہ ہونے دوں۔ اور ایک رخصت ہونے والا، رخصت پر عمل کرنے والا قانوناً اپنی جان بچاتا ہے تو مجرم نہیں ہوتا ہے، مگر وہ قانون کو اپنے اوپر قربان کرتا ہے، خود قربان نہیں ہوتا ہے۔ وہ معافی میں اس لیے ہے کہ قانون نے گنجائش دی ہے۔ اور ایک عظیمت پر عمل کرنے والا اس لیے اللہ کے نزدیک اونچا مقام پا جاتا ہے کہ وہ ایسی تکلیف میں آ کر جہاں اسلام اس کے لیے گنجائش نکالتی ہے، اس کے باوجود وہ گنجائش لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب بھی یہی کہتا ہے کہ نہیں مولا، تیری شریعت اوپر ہے، میں اس کے ماتحت ہوں، کچھ بھی ہو جائے میں اس پہ قربان ہو جاؤں گا، شریعت کو مجھ پہ قربان نہیں ہونے دوں گا کہ میرے آنکھوں کے سامنے شریعت کی حکم عدولی ہو جائے یا شریعت کے حکم کو پامال کیا جائے۔ تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہی عظمتیں بتائی تھی کہ پوری دنیا رخصتوں پر عمل کر کے اپنی جان کو بچانے کی فکر کر رہی تھی۔ اس وقت امام عالی مقام نے میدان میں آ کر کے شریعت مطہرہ کو اوپر رکھ کر کے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کے 19 بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کرا کر کے یہ بتایا تھا کہ عظیمت یہی ہے کہ ہم شریعت کے تابع ہیں تو ہمیشہ ہم قربان ہو جائیں گے، لیکن خدا کے قانون کو ہم پہ قربان نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ہم چھوٹے ہیں، قانون بڑا ہے اور بڑے کو بڑا ثابت کر کے ہی بتائیں گے۔ فاستبقوا الخیرات ہوا نا کہ پوری دنیا رخصت پر عمل کر رہی تھی اور میرا امام اپنے خاندان سمیت کربلا کے میدان میں عظیمت پر عمل کر رہا تھا، اور وہاں فاستبقوا الخیرات میں اگر سب سے اونچا مقام اس زمانے میں کسی کو حاصل ہو سکتا ہے وہ حضرت امام حسین کو حاصل ہے، امام حسین کو حاصل ہے، اس وجہ سے کہ ان کے زمانے میں سب نے رخصتوں پر عمل کیا تھا اور انہوں نے عظیمت پر عمل کر کے بتایا تھا، اور یہ کہ بھئی رسول اللہ کی آل ہے تو اس کو دوہرا حق ہے
ایک تو مومن ہونے کا بھی حق ہے اور رسول کی آل ہونے کا حق ہے، تو اس کو دوہرا حصہ عمل کے معاملے میں لینا چاہیے، اور یہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے کر کے بتایا۔ عمل سے عزت ملتی بھی ہے، عزت برقرار بھی رہتی، عزت بڑھتی بھی ہے۔ دنیا میں کسی کو اچھا کہا گیا تو کیا اپنی چوائس پر جینے کی وجہ سے اچھا کہا گیا؟ کوئی آدمی کتنا اچھا لباس، قیمتی لباس پہن کے آئے مگر اس کا لباس اہل اسلام کے لباس کے خلاف ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر کے کراہت کی نظر سے دیکھتے۔ کوئی آدمی کتنا بن سنور کے آئے مگر اس کا حلیہ سیرت مصطفیٰ کے خلاف ہے تو لوگ اس کو عزت و وقار کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اور ایک آدمی ہے، غریب ہے، لباس ہلکا سا ہے مگر اس کا حلیہ اسلام کے مطابق ہے اور اس کا لباس اہل تقوی کے موافق ہے تو سب لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قیمتی لباس سے عزت نہیں ملتی ہے، سیرت نبوی سے اپنے لباس کو ملانے کی وجہ سے عزت ملتی ہے، اپنے حلیے کو دنیا کی طرح سنوارنے سے عزت نہیں ملتی ہے، عزت مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنے سے ملتی ہے۔ اسلام کی سطح پر عزت صرف نبی کے تابع ہونے میں ہے، اس سے ہٹنے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت خدا کی ہے، اور جس کو عزت چاہیے وہ خدا کا بن جائے، اس کے احکام پر آ جائے تو عزت تمہاری ہے، وہ ایسی عزت کہ اس کو کوئی پامال نہیں کر سکتا۔ افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کہ جاہلیت کے حکم کی تلاش میں ہو تم، اور اللہ کے حکم سے زیادہ بہتر اہل ایمان کے لیے کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم کافروں کی دیکھ رہے ہو، ان کا طرز زندگی دیکھ رہے ہو، ان کا طریقہ دیکھ رہے ہو، وہ جاہل ہے، اسلام نہیں جانتے اس لیے جاہل ہے۔ چاہے دنیا میں کتنی بھی ترقی ان کو مل جائے مگر قرآن کہتا ہے وہ جاہل ہے جس کے پاس میں اسلام نہیں ہے، وہ جاہل ہے جس کے پاس میں اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت کے حکم کو لوگ تلاش رہے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اہل ایمان کے لیے اللہ کے حکم سے بہتر اور کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ جتنے تم اللہ کو بہتر سمجھتے ہو اتنا ہی بہتر اس کا حکم ہے، اور جتنا بڑا تم رب کو سمجھتے ہو اتنا ہی بڑا اس کا حکم ہے، اس لیے کہ وہ اسی کا ہے۔ مگر سوچ ہماری بدلتی جا رہی ہے، ہم عزت تلاش رہے ہیں دنیا میں، اور خدا کہتا ہے نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت خدا کی ہے، تو عزت کہاں تلاشنے جا رہا ہے؟ وہاں جہاں اسلام نے عزت رکھی نہیں ہے، جہاں اسلام نے کوئی تقریب رکھی نہیں ہے، اسلام نے عزت صرف اپنے میدان میں رکھی ہے اور اپنے احکام کے ساتھ میں رکھی ہے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو فرما اسلام کے میدان میں رہ کر کے عمل کے ذریعے سے عزت حاصل کرو، اتنی بڑی عزت ملے گی کہ رب فرماتا ہے بندہ مسابقت میں آگے جاتا ہے، آگے جاتا ہے، بھلائیوں میں آگے جاتا ہے، آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ اب تک وہ مجھے اپنا محبوب سمجھ رہا تھا، اور اب ان نوافل کی کثرت کی وجہ سے، دین کی پاسداری کی وجہ سے وہ میری بارگاہ میں ایسا مقرب بن گیا کہ اب تک وہ مجھے محبوب کہتا تھا، اور اب میں اپنے اس بندے کو کہتا ہوں تو میرا محبوب ہے اور میں تجھے چاہنے والا ہوں۔ یہ پورا طرز ہی بدل گیا۔ پہلے آپ کہتے تھے میں رب کو چاہنے والا ہوں، میں رب کو چاہنے والا ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ کو خوب چاہتے ہیں، خوب چاہتے ہیں۔ ہم محب تھے، اللہ ہمارا محبوب
تھا، لیکن جب ہم آگے بڑھے اتنے آگے بڑھ گئے کہ اب رب فرماتا ہے ہاں میرے بندے تو میرا اتنا قریب آ گیا کہ اب تک تو کہتا تھا تو محیب ہے، میں محبوب ہوں، اب تو اس منصب پر میری طرف سے فائز کیا جاتا ہے کہ تو میرا محبوب ہے اور میں تجھے چاہنے والا ہوں۔ کتنا اونچا مقام مل گیا، مگر کس سے ملا؟ صرف ایمان سے ملا؟ نہیں، ایمان کے بعد عمل کے ذریعے سے یہ درجہ ملا، اور قرآن پاک میں اس کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی یوں تو ہے نا اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے، اللہ فرماتا کل میرے محبوب فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ بھی معاف فرما لے گا۔ تو فاتبعونی یحببکم اللہ اور ویغفر الذنوب جمیعا، وہاں اس میں فرما گناہ معاف کرے گا، اور ایک جگہ فرما کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، مگر شرط کیا ہے؟ اتباع نبی شرط ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عزت حاصل کرنے کے لیے درمیان میں اتباع نبی کو بطور شرط قرار دیا گیا۔ ان شرط کے لیے آتا ہے، جیسے انگلش میں آپ if یوز کرتے ہیں، دو سینٹنس پہ داخل ہوتا ہے تو فرسٹ یہ شرط ہوتا ہے، دوسرا اس کے لیے مشروط ہوتا ہے، تو کنڈیشن والا سینٹنس بن جاتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو محبوب کے پیچھے چلو، شرط لگ گئی، یعنی اس کو الگ نہیں کر سکتے ہیں ورنہ سینٹنس نہیں رہے، دو مل کے ہی ایک سینٹنس ہوتا ہے۔ محبت ہے تو پیچھے چلو، اور پیچھے چلتے ہیں تو واضح دلیل ہے کہ آپ کو محبت ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ محبت ہے تو پیچھے چلیں گے، نبی کے خود سے نہیں چلیں گے، نبی کے پیچھے چلیں گے، ٹھیک؟ تمغہ، نبی کے پیچھے چلنے سے کیا ملے گا؟ تو رب فرماتا یحببکم اللہ، اب تک تو یہ کہتا تھا کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، میرے محبوب کے پیچھے چلے گا، تو سن اب میں کہوں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ایک درجہ ہی پورا بدل دیا گیا ہے کہ پہلے تم نیچے رہ کے بات کر رہے تھے، اب تمہیں اوپر اٹھا کر کے بات کی جا رہی ہے کہ سنو یہ رب کا محبوب ہے، رب اسے چاہتا ہے، رب اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ میرے محبوب کے پیچھے چل کے آیا۔ پہلا انعام یہ ملا کہ محیب ہم تھے اور اب ہمیں محبوبیت کے درجے میں رکھ دیا گیا۔ کتنا بڑا انعام ہے نبی کے پیچھے چلنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا انعام دیا کہ کوئی بھی گناہ تیرے ساتھ میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ گناہ ناپاکی ہے، اور ناپاکی کے ساتھ میں رب سے قرب نہیں ہو سکتا ہے، مگر ہم معصوم نہیں ہیں، ہو جاتے گناہ، تو بعد میں اللہ نے مژدہ سنایا اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اس لیے معاف کرے گا کہ تم نبی کے اتباع کے ذریعے سے آگے بڑھے ہو۔ اب رب نے جب یہ کہہ دیا کہ تو میرا محبوب ہے تو گناہ کے ہوتے ہوئے تو محبوب نہیں بن سکتا، اس لیے تیرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یوں ہی معاف کر دے گا، نکال دے گا، گناہ سے تجھے پاک کر دے گا اور محبوب بنا لے گا۔ تو دو تمغہ ملا، میرے گناہ تھے وہ مجھ سے نکال دیے گئے، اور مجھے اتنا اونچا مقام ملا کہ اب رب یہ کہتا ہے کہ لوگوں سنو میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کی سطح پر عزت جو ملتی ہے وہ ایمان کے بعد عمل کے ذریعے سے ملتی ہے، اور عمل میں کوتاہی کی جائے، واجبات چھوڑے جائیں، فرائض چھوڑ دیے جائیں،
حرام کا ارتکاب کیا جائے، ضروری احکام کو پامال کیا جائے، لوگوں کا مال خیانت سے کھا لیا جائے، لوگوں کے ضروری حقوق کو ادا نہ کیا جائے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ و رسول دونوں کی بارگاہ میں آپ کو گرا دیتی ہے، اور صرف وہاں نہیں، اہل اسلام کی بارگاہ سے بھی آپ کو گرا دیتی ہے۔ تو گناہ گرانے کے لیے ہے اور نیکی اٹھانے کے لیے ہے۔ ایک مومن کو اٹھنا ہے تو نیک عمل سے بہتر اس کے پاس میں اور کوئی ویپن نہیں ہے۔ اگر رب کا بننا ہے تو نیک اعمال کو اپنا لو، گناہ سے نکل جاؤ۔ گناہ کا دلدل تمہیں رب کا محبوب کبھی نہیں بننے دیتا، گناہ کا دلدل تمہیں رب کا محبوب کبھی نہیں بننے دیتا۔ پتہ چلا کہ محبوبیت آتی ہے نیک اعمال سے اور محبوبیت چلی جاتی ہے نیک اعمال کے ترک سے۔ اس کو ایک آخری مثال پھر انگلش میں آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ پہلے بھی میں مثال دے چکا ہوں مگر یہ سمجھانے کے لیے تاکہ آپ قریب ہو جائے کہ کیسے پامال ہو جاتی ہے۔ تو وہی کہ بھائی برسوں کا آدمی متقی پرہیزگار، لوگوں نے کہا بڑا دیندار، بڑا پرہیزگار، بڑا مقرب بارگاہ ہے، سب کچھ کہا گیا، مگر اس نے ایک ضروری حکم کو علانیہ لوگوں کے سامنے چھوڑ دیا۔ تو اسلام ہے نا، وہ ولایت میں سے نام نکل جاتا ہے۔ جب آدمی کے ساتھ میں فسق کا نام آتا ہے نا تو ولایت کا نام نکل جاتا ہے، تو اس کو اس میں نہیں شامل کریں گے۔ وہ توبہ کرے گا تو پھر اندر آ سکتا ہے، بغیر توبہ کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو ایک علانیہ گناہ اس کو تقریب میں سے کیسے نکالا؟ اتنا اوپر گیا تھا محبوبیت کے درجے تک، اور تھوڑی اس سے چوک ہو گئی تو کہتے ہیں نکل گیا، گر گیا۔ جب تک توبہ نہ کرے وہاں تک واپس نہیں آ سکتا ہے۔ میں ایک اس کو اور مثال سے بتا دوں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے زمانے میں ہمارے اعلیٰ حضرت نے وہ شریعت و طریقت کی کتاب میں ان کا یہ ذکر فرمایا کہ وہ ایک بزرگ کا شوہرہ انہوں نے اپنے زمانے میں سنا، اپنی بستی میں آئے ہیں تو لوگ بھی جاتے تھے ملنے کے لیے، تو اہل اللہ ہے، ملتے اہل اللہ سے، تو گئے ملنے کے لیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب نزدیک پہنچے نا تو وہ آدمی کا منہ سے رال ٹپک رہی تھی، اور پھر اس نے جو جدھر بیٹھا تھا رخ قبلہ کی طرف تھا، اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ چلو واپس، نہیں ملنا۔ اب حضور اتنی محنت سے چل کے ادھر آئے اور آپ کہتے ہیں ملنا بھی نہیں، کہاں نہیں ملنا، چلو واپس لے لیے۔ پھر فرماتے ہیں میں اسے ملنے کے لیے گیا تھا، میں سمجھتا تھا مقرب بارگاہ الہی سے ہے۔ میں نے جب اس کا عمل دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس نے قبلہ کی طرف تھوکا۔ جب اس ادب کا اس کو لحاظ نہیں، رب کے پسندیدہ ڈائریکشن کا ادب اس کے پاس میں نہیں ہے تو رب کا ادب کیا کرے گا؟ اس لیے میں نے سمجھا کہ نہیں، اس قرب پر یہ فائز نہیں ہو سکتا ہے جس قرب کے بارے میں بشارتیں دی گئی ہیں۔ تو اتنی سے خلاف ادب کے معاملے میں انہوں نے اس کی تکریم سے اپنے آپ کو دور رکھا، سلام بھی نہیں کیا، واپس چلے آئے۔ پتہ یہ چلا اسلام میں عزت ایمان کے بعد نیک عمل سے ملتی ہے، گناہ سے بچنے سے ملتی ہے۔ ایک مومن مقرب بارگاہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عمل میں آگے بڑھتا رہے اور گناہ سے اپنے دامن کو دلدل سے بچاتا رہے۔ گناہ آتا رہتا ہے تو ادھر کا قرب ختم کر دیتا ہے، دونوں جب ملا کے گناہ روک دیا جائے، نیکیوں میں آگے بڑھا جائے تو درجہ محبوبیت کا حاصل ہوتا ہے۔ اس پر تھوڑی تفصیل آئندہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yesterday the topic was on the punishment sent by Allah subhanahu wa ta'ala, how they are sent after Allah subhanahu wa ta'ala sends messengers to guide people first, and Allah subhanahu wa ta'ala gives them respite to turn back to Him and gives them an opportunity to turn back to Him before any form of punishment is sent upon any nation. Today the topic is about the dignity and honor of a Muslim
and how a Muslim can maintain this dignity and honor that every Muslim inherently has. So believers in general are considered to be dignified. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned many places with regards to Muslims being honorable, or having an inherently considered to be dignified and honorable. But a person who commits major sins, then within Islam we give the ruling from the apparent that this person is no longer righteous. So by doing major sins within the world, you can lose your status of being righteous. That when a person commits a major sin, then he no longer remains righteous. He's considered now to be a transgressor, fasiq. And a person cannot be a fasiq and be a transgressor at the same, be a righteous person at the same time. So when a person does major sins, then he loses this dignity and righteousness that he has as a result of belief. And a person has to have belief and actions hand in hand. In the hadith, there are explanations with regards to how a person must, or how a person can lose his dignity and righteousness temporarily, and how in certain circumstances the way this person is told may be quite severe. So the hadith of the Prophet ﷺ is that when there was a person who was a leader of a group of people, and he once spat towards the Qibla, and the Prophet ﷺ sent information to this group of people that do not keep him as their imam. So make sure he's not your imam. So when he was leading, people prohibited him from becoming the imam, and they said that the Prophet ﷺ has prohibited you from being appointed the imam. So later on he went to ask the Prophet ﷺ what the reason is, and the Prophet ﷺ told him that it was because you spat towards the Qibla. So you cannot be the imam of the people if you cannot maintain this little respect. Then how can you be the leader of these people? So even though this is an action, this is something that is from among the behavior and character of a Muslim, but because this person was a leader of the people, then he has to have a higher standard. And the Prophet ﷺ prohibited this person from even being the imam. So a person can lose their righteousness and their dignity that Islam affords them as a result of staying upon the way of Islam. This dignity and righteousness can be lost as a result of doing things that are contrary to the way of Islam or the practice of Islam. In another hadith, the Prophet ﷺ says, it's a very famous narration, that how much closeness, or how much closeness a person attains from doing the fara'id, the obligations, he cannot attain this much closeness to Allah subhanahu wa ta'ala from merely just doing the nawafil. So a person attains more closeness to Allah subhanahu wa ta'ala by fulfilling the legal responsibilities upon him. Allah subhanahu wa ta'ala says that nothing brings a person closer to Allah subhanahu wa ta'ala more than the fara'id. When a person does the fara'id and fulfills them, and then he continues to draw near to Allah subhanahu wa ta'ala by way of doing voluntary actions, by way of doing things that are not legal, it's not obliged upon him to do, obligatory for him to do. Instead it is voluntary for him to do, the nawafil, the additional actions. Then he does these things in order that Allah subhanahu wa ta'ala loves him, and that he draws near to Allah subhanahu wa ta'ala. So because of this, what Allah subhanahu wa ta'ala does is He loves this person. And in this narration Allah subhanahu wa ta'ala says, which is a hadith Qudsi, that when I love him, I am his hearing with which he hears, I am his seeing with which he sees, and his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. This is the explanation, this is the words of the hadith. And the meaning of those words is that when a person draws near to Allah subhanahu wa ta'ala by fulfilling the obligations, and on top of the obligations the person draws near to Allah subhanahu wa ta'ala by doing the voluntary actions, so that Allah subhanahu wa ta'ala loves him, then when Allah subhanahu wa ta'ala loves such a person, then this person, whenever he does any action, he will always have in the back of his mind that, is this action in line with Islam? Is this action acceptable for me to do? So this is what is meant by Allah. He sees that Allah subhanahu wa ta'ala, that when he hears, then I become his hearing, or I am his hearing with which he hears and sees. These words of the hadith refer to the person's own conviction, that when he
gains this level where Allah subhanahu wa ta'ala loves him, then he constantly has in his mind, he's constantly conscious and aware of the obligations that Allah subhanahu wa ta'ala has set him, so he always thinks in line with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the interpretation of this hadith. And in this narration, Allah subhanahu wa ta'ala says that whenever he asks anything from me, then I will surely give it to him. So when a person reaches this level of greatness in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, where Allah subhanahu wa ta'ala considers him to be his beloved, then this person, whenever he asks, Allah subhanahu wa ta'ala grants him whatever he asks for. And Allah subhanahu wa ta'ala does not hesitate to give him anything. In the narration, Allah subhanahu wa ta'ala does not hesitate to give him anything. Allah gives him whatever he asks. And this is also proven from the lives of the great friends of Allah subhanahu wa ta'ala, where in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us to worship Allah subhanahu wa ta'ala until our death, and Allah subhanahu wa ta'ala has also told us to compete with one another in good deeds. So there are the likes of Ghuthi Adam, for example, who spent 15 years and he completed the entire Quran in the night prayer. He completed the entire Quran for 15 years in the night prayer. And this is the kind of life that these friends of Allah subhanahu wa ta'ala lived. So in line with the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they used to fulfill the obligations, and these were their nafil actions, their voluntary actions with which they used to gain closeness to Allah subhanahu wa ta'ala by doing these actions. So in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tells us that we should compete in doing good. We should compete with one another in order to do good. Allah subhanahu wa ta'ala does not ask us or does not order us to seek more materialistic things in the world. Allah subhanahu wa ta'ala never orders us to accumulate wealth and materialistic things in the world. And in this world, when we look at something or when we look at someone, then we look at someone who is lower than us so that we can be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for granting us whatever He has granted us. So if we have a certain amount and someone has less than us, then we should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that He gave us more than someone else. Instead of looking at the person above us who may have more than us and being ungrateful that why does he have more than me? You have to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. But with good deeds, we must look at the person. It's opposite with good deeds. We must look at the person who does the most good deeds in order so that we can do more deeds than him. Compete without obviously showing off or any form of arrogance. We can compete with someone. If he does good deeds, then we can try to do more or better than him. It's competing in good. And in the hadith as well, it's been explained with regards to desiring someone else's blessings. When you desire someone else's blessings with the intention that this blessing is also removed from them, as in the blessing is taken away from them, this is considered to be envy and is haram within Islam. But when a person desires someone else's blessing, so he sees that someone has some blessings and he prays to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah grant him the same blessings without reducing or depriving the other person of this blessing that he has given, then this is a praiseworthy act within Islam. And the keenness to do this, or praying to Allah subhanahu wa ta'ala to give you the ability to do this, is considered in Islam to be competition. And this is praiseworthy, especially when it is done in actual obedience and when it is done with the right intention. And there are many such examples of this in the books of hadith. In particular, the very famous incident when Sayyidina Umar and Sayyidina Abu Bakr, they brought wealth into the court of the Prophet ﷺ as a form of donation. And Sayyidina Umar said that today is the day that I shall surpass Abu Bakr. If any day I will surpass him, then today is the day. This is my opportunity, because he has more wealth than Sayyidina Abu Bakr. But despite that, even on that day he was not able to surpass. But the point in this narration is the intention of Sayyidina Umar, that he wanted to surpass Sayyidina Abu Bakr in good, and they had the right intention. So we should surpass one another in good deeds with the right intention. We should compete with one another in good deeds. Just as how in the world we look at other people who have more than us and we strive to get more. In the same way with the good deeds, we should look at people who do more good deeds than us and we should strive to do more than them. So the ultimate solution, the ultimate conclusion of this discussion is that honor of a Muslim is acting in line with Islam. This is how a person has honor within Islam, and the person's honor is removed when he does not act in line with the Islamic principles. So in the Quran as well, Allah subhanahu wa ta'ala says that if you love Allah, then follow me. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is told to say this, that if you love Allah subhanahu wa ta'ala, then follow me. Meaning the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then the benefit of this, Allah subhanahu wa ta'ala says that if you follow the messenger of Allah, which is basically following the Islamic principles, if you follow the messenger of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will make you His beloved.
and Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your sins. So in order to be the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, in order for Allah to make you His beloved, you must love the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and follow his way, and the result of this is that Allah will love you, and on top of this Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all of your sins as a result of following the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So for a believer, the ultimate purpose is to follow the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and by doing this Allah will love them, and Allah subhanahu wa ta'ala will forgive their sins as a result of the blessings of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So the guide of a Muslim is the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.